آپ کی جو زندگی ہے 23 سالہ زندگی، اس کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک جو ہے مکی زندگی اور دوسری مدنی زندگی۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی، ان دونوں زندگیوں کو بھی حصوں میں جو ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کی مکی زندگی کے 3 مراحل ہیں یا 3 تقسیمات ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کہ آپ نے خفیتاً چھپ چھپ کر جو ہے دعوت دی، اور یہ مرحلہ جو ہے 3 سالوں پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد علی الاعلان کھلم کھلا جو ہے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی گئی، اور یہ مرحلہ تقریباً سن 10 نبوی تک تھا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے کہ مکے کے باہر جا کر آپ جو ہے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، اور یہ مرحلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک قائم رہا، یعنی مدینہ تک ہجرت تک قائم رہا۔ تو یہ آپ کے مکی دور ہے، اور مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ میں 13 سال رہے، مکہ میں 13 سال اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد مدنی دور ہے، اور مدنی دور میں بھی 3 مرحلے ہیں، 3 جو ہے ادوار ہیں۔ پہلا مرحلہ جس میں جنگیں پیش آئیں، مدینہ کے اندر اور مدینہ کے باہر دونوں طرح جو ہے ماحول جو ہے خراب تھا۔ کبھی اندر سے جو ہے منافقوں کا ڈر تھا اور باہر سے مشرکین کا ڈر تھا، تو یہ جنگوں کا مرحلہ تھا، یہ 6 ہجری تک رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ مشرکین اور جو قریش ہے ان کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام دوسرے ملکوں تک بھیجتے ہیں، خطوط بھیجتے ہیں، یہ دوسرا مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ کہ فوج در فوج لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک۔ تو اس طرح جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے تقسیم کیا گیا مکی اور مدنی دور میں۔ اب آتے ہیں مکی دور کی طرف۔ تو شروع میں مکی دور میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپ کر اور خفیتاً جو ہے دعوت دی۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسباں بھی تھے اور ان بتوں کے نگہباں بھی جنہوں نے پورے عرب کا تقدس حاصل کیا تھا۔ اسی لیے کسی دور ابتدا مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ مشکل تھی۔ یہاں ایسے عزیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات سے جھیلنا پڑنا ہوگا۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک یہ حیران کن صورت پیش نہ آئے۔ یعنی سب سے زیادہ بت کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں تھے، اور مسجد حرام میں 313 یا 360 بت تھے۔ 360 بت جو ہے کہاں پہ تھے؟ مکے تھے۔ اگر فوراً اٹھ کر جو ہے علی الاعلان یہ دعوت دیتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، تو پورا جو ہے کوئی بھی ایمان نہ لاتا۔ تو حکمت کا تقاضا تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، اسلام کی طرف لایا جائے۔ تو اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی جو دین اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، جو عقل مند ہیں، جن کے اندر جو ہے اخلاق ہے، اور جو اس راز کو راز رکھ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے افشا نہیں کریں گے، اور جو دعوت پھیلنے والی ہے اسے جو ہے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہلے جو ہے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلا حق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کے زیادہ قریب ہیں انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے ہاتھ میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ آپ کی بیوی یعنی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد جو آزاد کردہ غلام ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد آپ کے جو چچیرے بھائی ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرتی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ،
اور غلام میں ایک روایت کے مطابق زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، لیکن وہ چونکہ آزاد کردہ غلام تھے اس وجہ سے ان کا نام غلاموں میں شمار نہیں کیا جاتا، اور غلام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس کے بعد پھر اسلام کی دعوت آہستہ آہستہ پھیلتی گئی۔